بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد لوگوں کی فلاح اور اصلاح ہے، کوئی پیسے کمانا نہیں ہے۔ ہاں، کسی نے اگر ہدیۃً تحفۃً کوئی نذرانہ پیش کر دیا تو لینے سے انکار بھی نہیں۔ میں اس کو فتوحات غیبیہ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے کلام کے اوپر جتنا یقین و اعتقاد ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کرتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہم جو ہدیہ دیتے ہیں، شکرانہ دیتے ہیں، تو اس کی ہم کوئی بینیفٹ حاصل کر لیں تو کریں، لیکن صحیح طریقے سے۔ وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ دو آدمی اتنے عرصے سے لا تعلق ہیں، اصلاح کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہوتا، تو ان کے درمیان صلح کرا دیں، اتفاق کرا دیں۔ کوئی قرآنی آیت، کوئی اسماء حسنہ میں سے کوئی اللہ کا اسم، کوئی احادیث نبیہ میں سے کوئی حدیث دعائیہ کلمات بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ان دو آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا کرانا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ کام کرنا صحیح یا جائز ہے؟ کتنے لوگوں کے میسج آتے ہیں، کال جاتی ہیں کہ یہ ایسا کریں، تو میں پھر بندے کو ڈیمانڈ ہی ایسی دے دیتا ہوں نا کہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو میں کسی طنز یا تنقید کے انداز میں نہیں کہہ رہا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے، اس کرم سے، اپنے فضل سے تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام حاجتیں، ہر قسم کی جو بندہ ذہن میں سوچتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی، ایک بزرگ کئی عرصہ تک مسجد کی پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ لوگ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار سمجھ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے پہلی صف میں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی حاجت پیش آ گئی، پہلی صف میں نہیں پہنچ سکے، تو آخری صف میں انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ ایک مدت تک نہ دکھائی دیے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جس طرح بندہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے۔ اور یہ میں کئی بار بات بتلا چکا ہوں کہ میں اگر اتفاق سے کہیں پہلی صف میں پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جمعہ اور عیدین سب سے آخری صف میں پڑھتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاروں کتابوں کے حافظ، عالم، فاضل تھے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پچھلی صف میں، سب سے آخر والی صف میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اگلی والی صفوں کے لوگوں کے سر کے جو بال ہیں، جسم کے جو بال ہیں، اتنے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مجھے یہ فضیلت نظر آتی ہے، کسر نفسی ہے۔ پھر نصیر الدین شاہ صاحب
ایک کتاب لکھی جس میں بہت اختلافی ایک مسئلہ لکھ بیٹھے تو بہت سارے اختلافات ہو گئے. تو ایک میلاد کا جلسہ تھا تو وہاں وہ تشریف لے گئے تو اسٹیج والوں نے ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا. وہ پیچھے بالکل جہاں لوگ مسجد میں داخل ہوتا پیچھے جوتیاں اتارتے ہیں وہاں پچھلے آدمیوں میں بیٹھ کے ہر کسی کو کوئی شرم حیا آ گئی تو اسٹیج پہ بلایا تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی. نے کہا کہ آگے اور پیچھے بیٹھنے سے اگر کیا ہوتا کوئی عزت کوئی شہرت ہوتی تو قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کو سورہ لہب سے پہلے رکھتا. ترتیب قرآن میں پہلے سورہ اخلاص آتی اور اس کے بعد سورہ تبت یدا آتی، بلکہ اس کا نمبر سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جس میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے وہ ذکر کی وہ ترتیب میں رکھی اور پھر سورہ اخلاص رکھی. یہ آگے پیچھے بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی، عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، درجہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے. لیس الفضل، کوئی فضیلت نہیں ہے کالے کو گورے پر، گورے کو چٹے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو فقیر پر، حسب و نسب کی. من بطأ عملہ لم یسر نسبہ، جس بندے کو اپنا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی میں تمہارا اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا اخلاق. تو اس لحاظ سے وہ ایک مدت تک نظر نہ آئے وہ بزرگ پچھلی صف میں جب انہوں نے نماز پڑھی. اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک عرصہ تک پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا اور میرا خیال تھا کہ میں اللہ کے ہاں بڑا مخلص ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا متقی ہوں، اور جس دن میں نے آخری صف میں تھا تو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا. بس مجھے معلوم ہو گیا کہ اتنا عرصہ میرا نفس لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا، ریاکاری کرتا رہا، اور جو نفس کا دھوکہ ہے وہ شیطان کے دھوکے سے بڑا دھوکہ ہے. یہ بات بتا دو، جو نفس کا دھوکہ ہے وہ شیطان کے دھوکے سے بڑا ہے. ان قید شیطان کان ضعیفا، اس دھوکے کو تو اللہ ضعیف کہہ رہا ہے، اس فریب کو، اس مکاری کو اللہ تو بالکل کمزور کہہ رہا، بلکہ اس سے بڑا تو عورتوں کا فتنہ ہے. ان قیدکن عظیم، سورہ یوسف میں دیکھیں. جو نفس کا دھوکہ ہے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، شب بیدار ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی پلر کے ساتھ، کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور اونگ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، اونگتے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے. جب کسی بندے کی آہٹ محسوس کرتے ہیں اس کے قدم ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بالکل چست و چوبند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بندہ ذکر کرے. جب اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو اونگتے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، اور جب کسی بندے کی نظر پڑی تو بالکل جھوم کے. یہ نفس کا دھوکہ ہے. اس سے انسان بہت خسارے میں ہوتا ہے اور بہت نقصان میں ہوتا ہے. اس لیے نفس کے دھوکے سے بچیں. اور نفس کیا ہے؟ ریاکاری کو پسند کرنا. صدقہ دیا بڑھ چڑھ کے آگے ہو کے، اعلان کرا کے، زکوٰۃ دی تو اسی طرح، عمرہ کیا تو اسی طرح، حج کیا تو اسی طرح. لوگوں کی زبانوں پر جب واہ واہ آ جائے نا تو بس وہاں اللہ کے ہاں واہ واہ ختم ہو جاتی ہے. لوگوں نے واہ واہ کر دی نا تو نفس نے کیا کر دیا؟ آپ کو ڈبو دیا، شیطان نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا. حضرت بایزید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا نا، بہت کچھ سیکھ گیا تھا. لیکن بعض انسان ہوتے ہیں کہ بعض بہت کچھ سیکھنے کے باوجود بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں اس مقام پہ ہوں.
اپنے آپ کو بندہ بالکل خالی خالی محسوس کرتا ہے۔ تو اس نے سوچا، شیطان نے ہوا بھری، نفس نے کہا اتنا عرصہ ان کے پاس بیٹھا رہا، کچھ حاصل نہیں، اور ایک دن اپنی زبان سے کہہ بیٹھا کہ حضرت اتنے عرصے سے میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، میں اپنا سجادہ علیحدہ سجا لیتا ہوں۔ ٹھیک، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، پھر مختلف مقامات کی سیر کرانے لگا، وہ خوش ہوتا گیا، خوش ہوتا گیا۔ ایک دن بھائی جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی، کہانی دیکھیں نا جی، جب تک آپ کے پاس رہا میں تو بالکل خالی تھا، اور جب سے میں نے علیحدہ ہوا تو میں یہ مقامات حاصل کر رہا ہوں۔ تو جنید بغدادی نے توجہ سے کہا کہ سن میری بات، آج جس مقام کی تو سیر کرے گا وہاں مجھے بھی ذرا یاد کر لینا، اور جب میری یاد آئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ اس دن شیطان نے اس کو ایسے مقام کی سیر کرائی کہ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسے مقام کی سیر نہیں کی۔ اور جنید بغدادی کی جب بات یاد آئی نا، انہوں نے مجھے کہا تھا مجھے یاد کر لینا، اور یہ کلمات پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جوں لا حول ولا پڑھا، شیطان نے اس کو چھوڑا، بھاگ گیا، اور وہ گرا اور گندگی کے ڈھیر پہ آ لگا۔ آنکھ کھلی، اس وقت اسے پتہ چلا کہ یہ شیطان کا دھوکہ تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ جا رہے تھے، بادل کا ایک ٹکڑا ابر کی صورت میں سایہ کیے ہوئے تھا، اور کہنے لگا عبد القادر چھوڑ دے ساری عبادات میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اپنے اوپر کی طرف دیکھا، اور شیطان مجھے علم کا دھوکہ دے رہا ہے، مجھے اس سے تو شیطان مردود ہے۔ شیطان نے دوسرا بار کیا، تیرے علم نے تجھے بچایا ہے۔ تو پھر کہا کہ شیطان کا دھوکہ، علم کا دھوکہ دے رہا ہے مردود، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ جب میرا رب اپنے نبی کو کہہ رہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو تمہیں یقین موت آ جائے، اس وقت تک۔ تو شیطان نے کہا کہ ایسے مقام پہ آ کر میں 40 عابدوں کو، 40 عارفوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ ہم کہے گے ہم تو ان لوگوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں سے بچیں کہ شیطان آ کر دھوکے میں، نفس آ کر دھوکے میں رکھے، اور ایسا کام کر بیٹھو کہ اگلی پچھلی ساری عبادت، ریاضت ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ آداب ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، جب تک اس مقام کا ادب، معرفت حاصل نہیں ہوگی، شیطان پیچھے رہے گا۔ اور شیطان ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے بنا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار بنتے جاتے ہیں، پرہیزگار بنتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چور ہمیشہ وہاں پہ ہی ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں کچھ مال ہوتا ہے، کبھی کسی غریب کی جھونپڑی میں انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس لیے اس ریاکاری سے، اس دکھاوے کے اس کام سے بچو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہیں، تو آپ شیطان کے اور نفس کے دھوکے سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، ایک بزرگ جنہوں نے بہت زیادہ بھوک، افلاس، پیاس کی حالت میں حج کیے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں نے کتنے بڑی مشقت اٹھا کر حج کی۔ ایک دن والدہ نے کہا پانی کا گڑھا لے آؤ، مشقت میں پڑ گیا، بڑا بھاری محسوس ہوا، تو کہنے لگے کہ مجھے میرے نفس نے کتنا دھوکہ دیا کہ میں بھوک، مشقت، پیاس میں کیا کرتا رہا؟ حج کرتا رہا۔ میں نے جو اطاعت کی اس میں میرے نفس کا پورا حصہ تھا۔ میرا نفس فنا ہو چکا تھا، تو شریعت کے حکم کو مانتے ہوئے اسے شدید دشواری محسوس نہ ہوتی۔ اگر شریعت کا تابع دار ہوتا نا، ماں کا حکم ایک طرف، اپنی ریاضت عبادت ایک طرف۔ بہت ساری بزرگان دین کی ایسی باتیں ہیں جن کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ تو لہٰذا میری کسی بات سے اگر کسی بندے کی دل آزاری ہو رہی ہو، بری لگ رہی ہو، تو میں ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری
ویڈیو دیکھنے سے سننے سے دور رہا کریں، پرہیز کیا کریں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک یہ علم حاصل نہ ہو درس قرآن میں نہ بیٹھا کرو، جس بات کی سمجھ نہ ہو۔ اور کہنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے برابر ہی بات کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دن میں 100 بار پڑھیں۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، 2 ہی تسبیحات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پڑھیں آپ، ایک ایک چلا کر لیں، ایک ایک تسبیح کا ایک ایک چلا کر لیں۔ کون سا ٹائم لگتا ہے؟ لوگ محنت اور مشقت کاروبار کے لحاظ سے، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے دن رات محنت کرتے ہیں، تو ایک دن اللہ کے لیے محنت کر کے دیکھو تو اللہ تعالی ساری ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔